آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان کریں گے کہ 4 چور اور ایک بادشاہ جب پانچوں رات کو ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو سب نے اپنی اپنی خوبیاں بیان کی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سلطان محمود غزنوی اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں پھرتا رہتا تھا اور جائزہ لیتا کہ رعایا کس حال میں ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلطان اپنے معمول کے مطابق بھیس بدل کر شہر میں پھر رہا تھا۔ اسے ایک جگہ پر کچھ آدمی اکٹھے جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ سلطان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کے نزدیک گیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ چور ہیں جو کسی جگہ پر چوری کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چور ڈر گئے کہ یہ آدھی رات کے وقت کون اس طرف آ رہا ہے۔ چونکہ انہوں نے سلطان کو بالکل نہیں پہچانا تھا، اس لیے کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا کہ میں بھی تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح کوئی چور ہے جو آدھی رات کے بعد چوری کی نیت سے نکلا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو، یعنی چوری کی نیت سے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ چوری کرو جہاں سے بہت زیادہ دولت ہاتھ لگ جائے جو ساری عمر کے لیے کافی ہو، اور پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ شاہی محل کو لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ چوروں نے یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے اور سلطان محمود غزنوی کی جرأت اور بہادری پر واہ واہ کرنے لگے اور کہا کہ بھائی واہ واہ، تم تو بڑے بہادر اور جرأت مند ہو، ہمت والے ہو، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ تم اس بات کے کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں، تم جو بھی حکم دو گے ہم اس کو مانیں گے، لیکن یہ جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے یہ بہت مشکل کام ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ذرا بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری موجودگی میں تم ہر مشکل کو آسان سمجھو اور بالکل نہ گھبراؤ۔ اب تیاری کرو کیونکہ شاہی خزانے پر آج ہی ہاتھ صاف کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے پہلے ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خصوصی خوبی کا مالک ہے۔ ان سب نے باری باری اپنا اپنا کمال بتانا شروع کیا۔ ایک چور نے کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ پر خزانہ رکھا گیا ہو مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اسے پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا کہ میں یہ خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ مجھے کتے کی بولی آتی ہے، یعنی کتے کی بولی میں سمجھتا ہوں، کتا جو کچھ بھی کہہ رہا ہو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چوتھا چور بولا میں اس کام میں خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ چاہے محل کی دیوار جتنی بھی اونچی ہو، اگر میں مکند پھینکوں تو فوراً دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم تمام آسانی کے ساتھ محل کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ جب چاروں چوروں نے اپنا اپنا کمال بیان کر دیا تو سلطان محمود غزنوی سے کہنے لگے کہ ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال بیان کر دیا ہے، اب تم بھی بتاؤ کہ تم کیا خصوصی کمال رکھتے ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ جو میں کمال رکھتا ہوں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ مجھ میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہو جائے، پکڑا جائے اور ان کو موت کی سزا کا حکم ہو، پھر جلاد ان کی گردنیں اتارنے کے لیے انہیں تختہ دار پر بھی لے آئیں تو عین اس موقع پر اگر میں اپنی دھاڑی ہلا دوں تو سب مجرم اسی وقت قید سے چھوٹ جائیں اور ان کی جان بخشی جائے۔ سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا واقعی یہ تو بہت بڑا کمال ہے، اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ راستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونکا۔ جو چور کتے کی زبان سمجھتا تھا سب چور اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بولا ساتھیوں، کتے نے جو کچھ کہا ہے اسے سن کر تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں۔
اگر تم سنو تمہیں یقین نہ آئے کہ واقعی کتا ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط، لیکن کتا جو کہہ رہا ہے میں حرف بحرف اسے سمجھ رہا ہوں۔ باقی چوروں کی بھی چاہت ہوئی کہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بولا، کتا یہ کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ وہ سب یہ بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے؟ وہ کہنے لگا، تم بے شک اس بات پر ہنسو، لیکن میں ٹھیک کہتا ہوں کہ کتا یہی کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ بھی ہے۔ ان سب چوروں نے اپنے دل کو تسلی دینے اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ کتے کے کہنے کا مقصد یہ ہو کہ یہ پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں، پانچوں بادشاہ ہوں گے۔ وہ کہنے لگا کہ تم کتے کی بات کا جو بھی مطلب سمجھو، لیکن خدا کی قسم جو میں نے تمہیں بتایا ہے کتا وہی کہہ رہا ہے۔ یہی باتیں کرتے کرتے پانچوں شاہی محل کے پاس پہنچ گئے اور دیوار کے نزدیک کھڑے ہو کر کمند پھینکنے والے چور سے کہنے لگے کہ اب تم اپنا کمال دکھاؤ۔ اس چور نے ایک ہی بار میں جو کمند پھینکی تو وہ محل کی دیوار کے اوپر کنگرے سے لگ گئی۔ اس کے بعد یہ سب چور باری باری دیوار پر چڑھ گئے اور محل کے اندر پہنچ گئے۔ اب اس چور کے کمال دکھانے کی باری تھی جو سونگھ کر چھپا ہوا خزانے کی جگہ بتا دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنا خصوصی کمال سے کام لے کر جس قدر شاہی خزانہ چھپا ہوا تھا وہ سب بتا دیا، اور ان سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا، اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فوراً شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانہ بانٹنے کا پروگرام بنانے لگے۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ چونکہ میں تمہارا سردار ہوں اس لیے میرا حکم ماننا تم پر لازم ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خزانے کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم خزانہ تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ اپنے گھروں کو لے گئے، اور چونکہ یہ چوری بادشاہ کے محل میں ہوئی ہے، اس لیے جب بادشاہ کو اس چوری کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ پورے شہر میں اس طرح کا انتظام کرے گا کہ ہر ممکن طریقے سے چور کو پکڑا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر گھر تلاشی کے لیے اپنے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دے تاکہ جس گھر سے بھی خزانہ برآمد ہو جائے نکل جائے، چوروں کا پتہ چل جائے۔ اگر ہم خزانے کا حصہ اپنے اپنے گھروں میں لے گئے تو ہم تو فوراً پکڑے جائیں گے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے خزانے کی تقسیم کے کام کو بدل دیتے ہیں اور اس جنگل میں زمین کھود کر خزانہ یہاں پر دفن کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کے کارندے جب خزانے کی تلاش میں ہر ممکن حربہ استعمال کرنے کے بعد مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، تو پھر ہم تسلی کے ساتھ یہاں آ کر خزانہ نکال لیں گے اور آپس میں خزانے کو بانٹ لیں گے۔ سلطان کی اس بات کو سب نے قبول کیا اور کہنے لگے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی رائے ہے، ہم سردار کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اس بات پر جب سب میں آپس میں اتفاق ہو گیا اور سب نے زمین کھود کر خزانہ دفن کر دیا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے، تو سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں میں نیا شامل ہوا ہوں اور میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کس جگہ پر رہتے ہو۔ چونکہ تم نے مجھے اپنا سردار مانا ہے، اس لیے تم سب مجھے اپنے گھروں کے ایڈریس بتا دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کہاں رہتے ہو۔ چنانچہ چاروں چوروں نے اپنے گھر کے پتے سلطان محمود غزنوی کو بتا دیے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے اور سلطان محمود غزنوی واپس محل میں آ گیا۔ جب صبح کا سورج نکلا تو ایک دم شاہی محل کے کونے سے سرکاری کارندوں کا شور بلند ہوا کہ شاہی خزانہ کوئی لوٹ کر لے گیا ہے۔ فوری طور پر پولیس کے سپاہی چوروں کی تلاش میں شہر کی طرف بھاگے۔ سلطان محمود غزنوی نے پولیس کے سربراہ کو ان چاروں چوروں کے نام اور ایڈریس بتا دیے اور حکم دیا کہ ان چاروں کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ شاہی خزانے کی چوری انہوں نے ہی کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر چوروں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ وہ چاروں چور اپنے پکڑے جانے پر سخت حیرت زدہ ہوئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنی جلدی شاہی سپاہیوں نے ان کو پکڑ کیسے لیا، کون ہے جس نے ہماری مخبری کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھی آیا کہ ہم چاروں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے مگر ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی سوچ و بچار کے عالم میں ان چاروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔
اور قاضی نے شاہی خزانے کی چوری کے جرم میں ان کو موت کی سزا کا حکم دے دیا۔ یہ حکم سن کر تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس وقت ہمارا سردار ہوتا تو اپنا کمال دکھاتا، لیکن افسوس کہ وہ ہمارے ساتھ پکڑا نہیں گیا، اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے پر قبضہ جما لے گا۔ جب ان چوروں کو جلاد تختۂ دار کی طرف لے جا رہا تھا تو بالکل اسی وقت سلطان محمود غزنوی کا حکم ملا کہ شاہی خزانے کی چوری کے مجرموں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اگر یہ کوئی اپنی آخری خواہش رکھتے ہوں تو مرنے سے پہلے وہ پوری کی جا سکے۔ سلطان کے حکم کے مطابق چاروں چوروں کو سلطان کے حضور میں پیش کر دیا گیا۔ چاروں چور نظریں جھکائے شاہی دربار میں کھڑے تھے اور سلطان محمود غزنوی شاہی لباس پہنے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں ایک بار کی دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا، اور دن میں پہچان کرنا اس چور کے لیے بالکل بھی مشکل نہ تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہی رات کے وقت کا ہمارا ساتھی ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی یعنی چور کے کان میں کہا، اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات کی سمجھ اب آئی ہے۔ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، ان پانچوں میں ایک بادشاہ ہے، یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا پانچواں ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا، ارے بے وقوف، کیا بکواس کرتے ہو؟ رات کو تم نے ایک کتے کی بات کا یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا اور اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو۔ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ سلطان محمود غزنوی ان کی آپس میں خسر فسر سن رہا تھا، بولا، یہ تم لوگوں نے کیا خسر فسر لگا رکھی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ فوراً چند قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال دکھا دیا ہے، اب تم اپنی داڑھی کب ہلاؤ گے؟ اس وقت ہلاؤ گے جب ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی اس چور کی یہ بات سن کر ہنس پڑا اور کہا، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا۔ لو پھر میں اب اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے جو اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان محمود غزنوی کے قدموں میں گر کر معافی کے چاہت مند ہوئے اور آئندہ کے لیے چوری کے کاموں سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہوئے۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز کی خبر آپ کو فوراً مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔